محمد توقیر صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فرحان غفور صاحب جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ شوکت احمد جی وعلیکم السلام کا تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ محمد مدثر صاحب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ منیر صاحب آمین آمین، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسامہ صاحب اچھا 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 اچھا، چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے مجھے یاد دلا دی ہے، بہت اچھا جزاک اللہ۔ فیاض احمد صاحب ہم، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے اتنی عربی آتی ہوتی تو میں آپ کو اسی طرح جواب دیتا، کیا کروں؟ حافظ محمد عبدالسبحان صاحب وعلیکم السلام کا تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیام مسعود صاحب وعلیکم السلام کا تو جی خیام صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ محمد مدثر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ حافظ محمد عبدالسبحان صاحب جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ریحان بیگ صاحب وعلیکم السلام کا تو اچھا یہ کیا نام ہے؟ اسحاق علی جی وعلیکم السلام کا تو فرحان حفیظ صاحب جی وعلیکم السلام کا تو فاروق صاحب آواز کا مسئلہ ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ سالم شیخ صاحب جی وعلیکم السلام کا تو طارق محمود صاحب جی وعلیکم السلام کا تو خیام صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ محمد فیروز علی جی وعلیکم السلام کا تو میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سالم شیخ جی اللہ کا شکر ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ سید ظفر صاحب بلیاں پسند ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، کس کو نہیں پسند ہے؟ صداقت شاہ میں اپنا تعارف کروا دوں، حافظ محمد عبدالسبحان صاحب آپ صبر تو کر لیں، انشاءاللہ آپ خود بات کر لیا کریں گے، بے فکر رہیں، کچھ پڑھ تو لیں نا، ٹھیک ہے؟ جی جن کو آواز نہیں آ رہی ہے ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ براؤزر چینج کر سکتے ہیں، براؤزر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی محمد شہریار صاحب اللہ کے بندے، آپ نے اتنی بڑی نسبت کا تذکرہ کیا، اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دیں، ٹھیک ہے؟ جی عارف صاحب آمین۔ یوٹیوب والے طارق صاحب نہیں ہے، یہ اور ہیں محمد عادل شاہ صاحب وعلیکم السلام کا تو جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حافظ محمد عبدالسبحان صاحب آپ لوگ ایسا کر لینا، یہ فائر فوکس براؤزر ہے وہ ذرا لائٹ ہے نا کروم کی نسبت، وہ چیک کریں، اس پہ کلاس لیا کریں، امید ہے اس پہ اچھی ہوگی۔ سعید الرحمان صاحب ہو جائے گا، آپ لوگ صبر کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فیاض احمد صاحب ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اسٹڈی کر کے اتنا مزہ آیا آپ کو۔ الطریقۃ الاسفیہ ہماری کتاب ہے نا؟ محمد طاہر صاحب وعلیکم السلام کا تو حافظ محمد عبدالسبحان صاحب اس پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے، اوہو پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو بھی چیک کر لینا، دیکھیں ذرا۔
انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں آواز صاف آ رہی ہے. آپ کے پاس آواز صاف آ رہی ہے. آپ ہم سے کتنا دور ہیں محمد سلمان صاحب؟ امین صاحب وعلیکم السلام کا تو کروم پہ بھی آ رہی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا جی سلمان صاحب کو وہاں پر بھی آواز مل رہی ہے ہماری. بہت اچھی بات ہے. محمد طاہر صاحب جی بالکل اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا تو اس سے آگے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. محمد ساجد صاحب وعلیکم السلام کا تو آپ کا نام ساجد ہے یا سجاد ہے؟ ریحان بیگ صاحب اچھا بہت اچھی بات ہے. فیاض احمد صاحب چلیں بہت اچھا کر لیا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ محمد عبدالسبحان صاحب اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے. یہ ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ پریشان نہ ہوں اور یہ کر لیا کریں ریفریش کرتے رہا کریں. امید ہے اس سے فرق پڑے گا. اور البتہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ میں آواز بالکل صاف ہوتی ہے. سالم شیخ صاحب وہ عربی بھی بتا دیں گے. عربی تو ہم نے پورا سال پڑھنی ہے نا. ٹھیک ہے. محمد طیب صاحب کن کے نام آپ کے ذہن میں ہے؟ اچھا جی آگے سب یہ بھی کچھ رہتے ہیں. سید عبداللہ محمد طیب عالم صاحب اللہ خیر کرے. بک کا لنک سینڈ کر دیں بھائی ان کے پاس جس ساتھی کے پاس ہو ان کو سینڈ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے جی ہم شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی سبق کے حوالے سے کہ عربی زبان جو ہے اس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ عربی سمجھتے تھے عربی ان کی زبان تھی اس کے باوجود قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو جاتی تھی. مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. اس کی میں نے شاید مثال دی تھی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حاتم تائی کے بیٹے تھے نا، ان کو یہ اشکال پیش آیا. اب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اس سے خیط ابیض اور اسود سے مراد سفید اور سیاہ دھاگا ہے. ٹھیک ہے، خیط ابیض سے مراد انہوں نے کیا سمجھا، سفید دھاگا، اور خیط اسود سے کیا سمجھا، سیاہ دھاگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے جو ہے نا یہ دو دھاگے جو ہے لے لیے، سفید اور سیاہ، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور وہ دیکھنے لگے کہ جب شہری کا وقت مکمل ہو جائے گا، میں ان دھاگوں میں دیکھوں گا، فرق مجھے جب نظر آ جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو ہے نا شہری کا وقت ختم ہو چکا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، انہوں نے اپنے ذہن سے یہ سمجھا اس آیت کا مطلب. پھر اس آیت مبارکہ کے بعد جو آگے الفاظ ہیں، من الخیط الاسود من الفجر، من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے تو ان کا یہ اشکال جو ہے وہ اس طرح ختم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ الخیط الابیض سے مراد دن ہے اور الخیط الاسود سے مراد رات ہے. تو جس چیز کو وہ دھاگے سمجھ رہے تھے اس سے تو مراد دن اور رات تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اس کے بعد جا کر ان کو سمجھ میں آئی بات، باوجود اس کے کہ وہ اہل لسان تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، پھر بھی قرآن پاک کا مطلب وہ صحیح سمجھ نہیں پا رہے تھے. آپ لوگ سمجھ گئے یہ بات؟ تو قرآن پاک کو، یہ حدیث مبارکوں کو سمجھنے کے لیے صرف اہل لسان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عربی کے قواعد اور ضوابط کو سمجھنا بھی ضروری ہے، گرامر کا جاننا بھی ضروری ہے. میاں وقار صاحب وعلیکم السلام تو میں دہرا دیتا ہوں، سنیں. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے بعد یہ بات تھی کہ کوئی بندہ اگر اہل لسان ہے، اہل عرب ہے، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف اہل لسان ہونا کافی نہیں ہے. اس کی بڑی مثال صحابہ کرام کے دور میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آیت مبارکہ سنتے تھے تو اس سے صرف آیت مبارکہ سن کر اس کے اوپر صحیح عمل کرنے کے لیے ان کو ہدایت کا راستہ پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ اس آیت کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سن لیا کرتے تھے. اب ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے. اب لفظی معنی تو اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے، لفظی معنی سمجھ گئے اس آیت کا. اب لفظی معنی تو یہی ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ظاہری آیت کو لے لیا اور اس کے بعد ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کرتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، دو دھاگے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک کالا رنگ کا، تکیے کے نیچے رکھ لیے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا، جب ان میں فرق نظر آ جائے تو شہری کا وقت ختم ہو جائے گا. اب انہوں نے یہی کام کیا، لیکن اس میں انہوں نے غلطی کر لی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت فرمائی کہ الخیط الابیض سے مراد دن ہے، الخیط الاسود سے مراد رات ہے، پھر جا کر اس آیت کا صحیح مفہوم ان کو سمجھ میں آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اہل عرب ہونا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ بندہ اس عربی کے قواعد کو بھی جانتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ ہاں تو پہلے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، میں نہیں بول رہا تھا، اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ لوگ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے نا ایک سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندے مزے کے لیے سنتے ہیں بار بار واقعہ، یا پھر سمجھ میں نہیں آتا؟ بتائیں۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا نہیں نہیں، میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے یہ اعلان سن لیں، وہ یہ ہے کہ 6:48 پہ ہم نے ابھی کلاس مکمل کر لینی ہے، اس کو ختم کر لینا آج کے دن، صرف اس کے کچھ کام کرنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ 6:48 پہ ہم نے ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بس میں صرف 1 منٹ میں دوبارہ آپ کو جوائن کرتا ہوں، 1 منٹ ہولڈ کریں۔
ابھی آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ لوگ ٹھیک تھے؟ کوئی ناراض تو نہیں ہوا؟ کریکٹر بلڈنگ کی کلاس نہیں ہوگی، اس میں آپ لوگوں نے کوئی کلاس بھی نہیں لینی ہے، بلکہ آپ لوگوں کی کلاس تو اس کے بعد نہیں ہے نا، 6 سے 7 بس ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ اس کلاس کو مکمل کر لینا ہے 6:48 پہ 6:48 پہ۔ تو ویب سائٹ پہ کام ہونا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج آپ لوگوں کی 7 بجے کلاس ہے، وہ کریکٹر بلڈنگ والی، بس وہ 7 بجے پھر جوائن کرنا نا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں۔ صحیح صحیح صحیح، جب بھی ہے آپ لوگ اسکیجول چیک کر لیں۔ اچھا جی، ہاں کسی کو واقع سمجھ نہیں آیا تھا، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، الخیط الابیض، الخیط الابیض آپ کے لیے ظاہر ہو جائے۔ خیط الابیض سے مراد سفید دھاگا ہے، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے۔ جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ سید ظفر صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ جی تو یہ آیت مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، اب ایک صحابی نے یہ آیت مبارکہ سنی، وہ چونکہ اہل عرب تھے، اہل لسان تھے، انہوں نے اس کے ظاہری الفاظ کو لے لیا اور ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ان دھاگوں کو دیکھوں گا اور جس وقت ان دونوں دھاگوں میں مجھے فرق کا پتہ چل جائے گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، حالانکہ وہ غلطی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت کے اندر خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد دھاگے نہیں تھے بلکہ دن اور رات مراد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی تو اس کے بعد جا کر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ تو بات میں نے اس وجہ سے یہ عرض کر دی کہ عربی زبان قرآن مجید کو، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے صرف اہل عرب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عربی گرامر کو جاننا، اس کے اصول قواعد کو جاننا ضروری ہے۔ جی امین صاحب اس کو بھی شروع کر لیں گے، اللہ کے بندے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ایک اور آسان سی میں مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ نازل ہوئی،
جی وقار صاحب، میاں وقار صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ چلیں بہت اچھا. قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، نہیں ملتبس کیا، نہیں ملایا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، صحابہ کرام کو ایک ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا. عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا؟ ہم میں سے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں امن نہیں ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس ظلم سے مراد شرک ہے، کوئی گناہ مراد نہیں ہے، کوئی مطلقاً گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ شرک مراد ہے. تو صحابہ کرام شرک تو نہیں کرتے تھے، صاف ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، یہ آیت مبارکہ کے ظاہری الفاظ کو صحابہ کرام جانتے تھے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو الفاظ کو سمجھ لیا، لیکن مکمل طور پر اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی ضرورت پڑی ان کو. تو باوجود اس کے کہ وہ اہل عرب تھے، پھر بھی قرآن پاک کی عربی صحیح طرح نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو ہم لوگ جو ہے قرآن پاک کو اگر سمجھنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم عربی قواعد کو سمجھ سکیں اور عربی گرامر کو سمجھ سکیں، پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے. آپ لوگ بات سمجھ گئے میری؟ کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ حسن اقبال صاحب، آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ لوگوں کی کلاس میں کوئی سجاد صاحب ہیں؟ کون ہے کلاس میں آتے ہیں؟ طارق صاحب سمجھ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے جی. نور ولی خان صاحب ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اللہ اکبر. محمد مدثر صاحب ایسے کبھی کسی نے بیان نہیں کیے، تو آپ نے پہلے کبھی ایمان کی کلاس بھی جوائن نہیں کی ہے؟ محمد ثاقب صاحب سجاد نام کے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. عبد العزیز خان صاحب آپ کو سبق سمجھ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، سارا سبق سمجھ نہیں آیا یا کوئی دو چار بات، ایک آدھ بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ پوچھیں مجھ سے. جی عبدالعزیز خان صاحب آپ بتائیں گے مجھے؟
اللہ اکبر۔ اچھا جی، ابھی جو آیت بتائی اس کا مفہوم میں پھر سے بتا دیتا ہوں، آپ لوگ سن لیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ایمان والے وہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، مطلب انہوں نے کوئی زندگی میں کوئی ظلم نہیں کیا، تو وہ حقیقت میں امن والے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چونکہ زمانہ جاہلیت گزارا تھا، اسی سے نکل کر آئے تھے، باوجود اس کے کہ بعد میں توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، اسلام کے بعد ساری چیزیں چھوڑ دیں، تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا کہ ظلم سے مراد مطلقاً ظلم ہے، زمانہ جاہلیت میں کوئی ظلم تو لوگوں نے کیے تھے، اب جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے تو پھر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، تو جب ظلم ہر ایک نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ امن والے نہیں ہیں، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، امن والے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد مطلقاً ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شرک ہے، مطلقاً گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے، کہ جس بندے نے شرک کر لیا، ایمان لانے کے بعد اس نے شرک کر لیا، وہ امن والا نہیں ہے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ محمد طاہر صاحب، با محاورہ ترجمے کا بھی پتہ چل گیا آپ کو یا نہیں پتہ چلا؟ نور ولی خان صاحب، اس کام کے لیے ہمارا جو حضرت پرنسپل صاحب میں حضرت شہزادہ حبیب اللہ احمد صاحب دامت برکاتہم، وہ جو ہے نا آپ ان سے رابطہ کریں تو وہ سبق وغیرہ جو ہے نا سلسلے کے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ محمد طاہر صاحب پھر بتا دوں، ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے آیت نمبر 83، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، گناہ کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی سبق آگے پڑھانا تھا لیکن اب وقت کم ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے۔ آیت کا نمبر 83۔
انٹرنیٹ سے آپ کو ترجمہ مشکل بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فیاض احمد صاحب. لیکن پھر بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے کوشش کی ہے، بہت اچھی بات ہے. جی، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، پوچھ لیں. اور سبق میں آپ لوگ توجہ سے بیٹھ جایا کریں. ٹھیک ہے. اور ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہو، سبق آپ کو سمجھنا ہے تو پوچھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. جی، پہلی والی آیت میں ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. پہلے والی جو آیت ہے، پہلے والی آیت سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 187. عدی بن حاتم، عدی بن حاتم. فیاض احمد صاحب، آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے. صداقت شاہ، آج میری پہلی کلاس تو نہیں ہے، پچھلے ہفتے کلاس ہوئی تھی میری. فیاض صاحب، عادی ہے لفظ، آپ نے کہاں سے دیکھا ہادی؟ جی عادل شاہ صاحب سمجھ آ گیا. چلیں بہت اچھی بات ہے جی. فیاض احمد صاحب ٹھیک ہے. فاروق صاحب نماز پڑھ لیں مغرب کی. جی اب ٹھیک ہے جی. جی 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 2 منٹ رہ گئے. محمد طیب صاحب، آپ تنگ ہو رہے ہیں مجھ سے؟ اللہ کے بندے، آپ 1 منٹ اور انتظار کر لیں. ہاں جی جی. طیب بخاری صاحب کہاں سے؟ کلاس انشاءاللہ ہم نے آئندہ بھی تو پڑھنی ہے. راول پنڈی سے ہیں. بہت زبردست. طیب صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. نوید صاحب نوشیرہ سے. چلے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نا میں تعارف کر لوں گا. ابھی بند کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.